تو اس وقت ہم احترام کرتے، ایسے ہی حضور کی حدیثوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ محفلوں کا احترام کرو گے تو اس کی برکت پاؤ گے۔ یہی محفلیں تھی میرے بھائی جس میں آپ کے بڑھ بڑھ کے لوگ رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ یہی محفلیں تھی جب لوگ علماء کا بیان سنتے سنتے دل میں کوئی مراد دے دیتے تو محفل سے پہلے ان کی مراد پوری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ان محفلوں کو اپنے بزنس، نام نمود اور منہ نپاڑ، ہنسی مذاق اور دل کو بہلانے کا ذریعہ بنا دیا تو محفلوں سے رونق بھی گئی، برکت بھی گئی، مذہبی تقدس بھی گیا۔ آپ سے میں کوئی ناراض نہیں، لوگ میرے کپڑے سلام دیتے ہیں، میرا امامت سین دے جاتے ہیں، میں اس پہ بھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایک شہر میں کئی لوگوں نے مسجد کے شیشے مسجد کا دروازہ توڑ دیا۔ میں نے کہا کمیٹی والے بھرپائی کر دیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ ہم ناراض نہیں ہوتے کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں، عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن ہم تو انسان ہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ غیرت والا خدا اگر آپ سے بھی ناراض ہو گیا اور مجھ سے بھی ناراض ہو گیا تو ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ اپنے آپ کے کوئی ڈرائیور ایسا مل گیا کار کا جو شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، اس ٹھیک نہیں تھا، وہ بچتے بچاتے آئے، اللہ نے خیر سے پہنچا دیا۔ اور چونکہ اب 4 بجے واپس ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کریں گے۔ ایک مختصر سی بات کرتے ہیں خواتین کے لیے، رات کے لیے۔ آج کل ہر مسلمان بھائی کا، بہن کا ایک دل کا ایک خیال ہے، لوگوں کی ایک تمنا ہے، یہ میری جلدی سے حاضری مدینہ منورہ میں، میں جلدی سے مدینہ منورہ گئی اور میری حاضری مدینہ کی۔ اور جب بھی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، تو ان کی جو دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا، ان کو تڑپ رکھتی ہے کہ میں بھی مدینہ شریف جاؤں۔ اور پھر اس دل میں لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف وہی لوگ جاتے ہیں جو مالدار ہیں، جو مالدار ہے وہی مدینہ شریف جاتے ہیں اور غریب مدینہ شریف نہیں جاتا۔ یہ وہاں کا اپنے دماغ سے نکال دیا۔ مدینہ منورہ نہ غریب جاتا ہے نہ امیر جاتا ہے، مدینہ منورہ نہ بادشاہ جاتا ہے نہ ہی رعایا جاتا ہے، مدینہ منورہ صرف وہ جاتا ہے جس کو مدینے کے تاجدار بلا دیا ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر بس کرم کی نظر ہوگی تو 2 کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو وہ خود تشریف لے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو بلا لیں گے۔ آپ درود پڑھیں کثرت کے ساتھ، لیکن یہ کثرت سے درود بھی پڑھنا ایک اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن درود کی مکمل برکت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل کی برکت بغیر نماز کے آپ کو مکمل طور پر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ درود شریف کو عمل ہے کہ اگر مچھلی پڑتی ہے تو اللہ مچھلی پر آپ کو حرام کر دیتا ہے۔ درود شریف کو عمل ہے اگر شہد کی مکھی پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کڑوے کسرے رسول کو جو ہے وہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی مصیبت میں پڑے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف
مزید اگر کوئی خوشیوں میں اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے. اس سلسلے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول تھا اور بڑا غریب تھا اور اس کا کام تھا سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا. وہ پتھروں کو تراشتا تھا. یاد رکھنا ہم حضور سے عشق کی بہت باتیں کرتے ہیں, محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں. مجھے سنیوں سے شکایت یہ ہے ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن ہم نے رسول اللہ سے ایسا عشق نہیں کیا. جیسے ہم نے باتیں کی, جیسے نعرے لگائے, ویسے حضور سے عشق نہیں کیا, حضور سے ویسی محبت نہیں کی. میرے بھائی, جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کا ذکر کرتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کو یاد رکھتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس پر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے. ارے نادان, کبھی پرندوں سے ہی سیکھ لیا ہوتا. یہ پرندے جب بھی جنگل کے اندر آگ جلتی ہے, پرندے اپنی جان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگ پر اپنی جان کو قربان کر کے بتاتے ہیں. عشق ایسا ہے جو بچنا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہے, جو جینا نہیں بلکہ مرنا چاہتا ہے. اللہ کو اکبر, ہمارا ہاتھ ہے ہم ہیروز کی تصویریں اپنے موبائل کے اسکرین پر بھی رکھیں, ہم گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون کو لگا کر بھی رکھتے. ہم کپڑے, چلنا پھرنا, بولنا, اسٹائل پوری زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کے کرکٹر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کرے عشق مصطفیٰ کا, دعویٰ کرے محبت رسول کا. نہیں, یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے, عاشق, واللہ اکبر, بہت سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق نصیب نہیں ہے, ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے. بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے, ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے. بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے, ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ عشق کو بہا دے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر بھی تھکتے نظر آتے ہیں. اللہ کو اکبر, عشق وہ چیز ہے. ایک عاشق رسول تھا, غریب تھا, مفلس تھا, سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا. اللہ کو اکبر, یہ بھی یاد رکھنا جب کوئی میرے آقا پر درود پڑتا ہے تو آقا کریم اس کے درود کو جو عشق کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے, آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبت اور عشق میں ڈوب کر مجھ پہ درود پڑتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں, اور جو ایسی روا روی میں پڑتا ہے اس کا درود فرشتے لا کر مجھے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں یعنی باپ کے نام کے ساتھ وہ درود پہنچتا ہے. روا روی میں پڑا تو فرشتہ پہنچاتا ہے, اور عشق میں ڈوب کے پڑا تو خود تیری آواز مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں تک پہنچتی ہے. اللہ کو اکبر, بڑا عمل ہے درود, بہت بڑا عمل ہے درود. درود کبھی مردود نہیں ہے اور درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہے. جو کثرت سے درود پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا, اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. یہ درود بہت بڑی چیز ہے. بچے کو درود کی کثرت کروا دو, خود بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھتے رہو. باوضو پڑھو تو مقدر کی میراث ہے, لیکن اگر کبھی وضو سنبھال نہ سکو اور کسی وجہ سے بے وضو پڑھنا چاہے تو بے وضو بھی درود پڑھنے کی اجازت ہے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو جب تم کھانا بنایا کرو تو درود شریف پڑھتے بنایا کرو. اگر چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کرو. اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے, ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے. صلی علی محمد, اللہ اکبر. تو وہ سنگ تراش تھا, پتھروں کو تراشتا تھا. درود شریف کی ایک مقبول کتاب ہے, مقبول ترین کتاب جس کو دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں. وہ اس کے 7 باب ہے, اس کے 7 چیپٹر ہے, اور اس نے اس سنگ تراش نے, اس پتھر تراش نے, پتھروں کو تراشنے والے اس بندے نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ
کر رکھی تھی، زبانی یاد کر رکھی تھی، اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کا کام شروع کرتا تو پہلے دلائل الخیرات ایک سبق پڑھ لیا کرتا، یعنی پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، اور ہر دن اس کی تمنا رہتی کبھی تو بلاوا آئے گا، کبھی تو آپ کا طلب فرمائیں گے، کبھی تو آپ کا بلائیں گے، نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عشق کی طرف ہے کہ حضور کبھی تو بلائیں گے، بنے گا جانے کبھی بہانا، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب طرف سچی ہوتی ہے تو پھر شرم ہوتا ہے۔ ایک رہا اس کو میرے آقا کی یاد آئی اور روتے روتے وہ سو گیا، جب سویا تو اس کی آنکھ جب بند ہوئی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، اس نے کیا دیکھا؟ مقدر بیدار ہوا، وقت بیدار ہوا، اور اس نے کیا دیکھا؟ ایک گنبد خضرا ہے، نورانی تخت بچھا ہے، سنہری جالیاں ہیں، اور اس تخت کے اوپر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خسرو خوباں، معصوم آمنہ، سید العالمین، قائد المرسلین، دانائے سکل، مولائے کل، ختم الرسل، صاحب قرآن، طاہر و یاسین، مصور و مدثر، غیب کا نبی، عالم ما کان و ما یکون، امام المرسلین، خاتم النبیین، سید العالمین، شفیع المسلمین، جانی ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تخت پر جلوہ گر ہے، اور تخت پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مدینے آؤ، سرکار خود دعوت دے رہے تم مدینے آؤ، اور یہ دیکھو یہ میرے گنبد کا ایک پنجرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو تم اپنے ہاتھ سے آ کر کے تعمیر کرو۔ ہائے ہائے، دنیا میں بیماروں کی کمی تو نہ تھی، لیکن حضور نے جس کا انتخاب کیا، جو حضور کا عاشق تھا اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس جوان کو سرکار نے فرمایا تمہیں مدینے منورہ آنا ہے، اور حضور نے کہا کہ یہ پنجرا تعمیر کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، گلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضور نے بلایا ہے، نہ پیسے ہے، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ ساز ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے کہا کہ تمہیں آنا ہے، اور وہ بندہ عاشق سچا ہوتا ہے، یقین اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تعمیر کا سامان تھیلی میں ڈالا، کپڑے بھرے، تھیلا کندھے پہ ڈالا، اور جہاں سے ساحل سے جہاز جدہ کی طرف روانہ ہوتے تھے اس ساحل پر گیا۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں، لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کر ہنس کے اڑا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ ہے، سچائی ہے۔ جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا جہاز جدہ کے لیے جانے والا ہے، اور اللہ کیپٹن جو ہے، اللہ کا کپتان پوری کوشش کرتا ہے جہاز کو آگے بڑھانے کی، لیکن جہاز آگے بڑھتا نہیں، جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ کپتان نے کہا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رسول کی کوئی خاص مرضی ہو۔ جب کپتان نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے کا اڑا اڑا رنگ، اور آنکھوں میں آنسو، ایک دیوانہ ساحل پر ادھر ادھر چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس کو آواز دی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مدینے جانا ہے۔ کچھ نہیں، حضور نے بلایا جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے کشتی میں بٹھایا کشتی چل پڑی۔ اب سب کا کوئی نہ کوئی معلم تھا، سب کا کوئی نہ کوئی میزبان تھا۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے میں جتنا اٹھوں گا تو جاؤں گا، کیونکہ سب کو تو معلم لے جائے گا، کیونکہ سب نے پہلے سے سب سیٹ کر رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن میں تو اچانک آیا، مجھے کون لے جائے گا؟ لیکن جب جدہ کے ساحل پر یہ اترا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کسی کو معلم لینے آئے تھے، کسی کو رشتے دار لینے آئے تھے، لیکن اس کو مدینے کا گورنر لینے کے لیے آیا تھا۔ تم بولا ہاں میں بولا، لیکن تم
کون؟ میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں اور تمہیں لینے آیا۔ تم کیوں لینے آئے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مدینے جانے والا ہوں؟ تو کہا رات خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا اور فرمایا کیا تو مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو میری میزبانی کرنا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں تو آپ کے صدیوں بعد پیدا ہوا تھا لیکن میں آپ کی ضرور مہمانی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہند سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو گویا کہ تو نے میری خدمت کری، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جدہ سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس عاشق نے کہا، لوگوں نے کسی نے کہا کھانا کھا لو، کسی نے کہا کپڑے پہن لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو جس کام سے آیا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ اور عاشق غسل کر کے جب آقا کی جالیوں کے سامنے گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ کا سلام ہو، اور دوسرا یہ سرکار سب آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، انتظامات سے آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو خالی آپ کے بلاوے پر آیا ہوں اور آنے والا کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، میری مراد بس اتنی ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ یا رسول اللہ، سنگے گلے جانا نہ، آقا جب بلایا ہے اب کبھی واپس مت بھیجنا۔ بس اتنا منہ ہی منہ میں کہا، ان کا درد وہ در ہے کہ میرے قریب سے گئے، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قربان۔ میں ان کی بخشش کے مقصد کی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد کی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا آقا بلانا ہے لیکن آپ یہاں سے واپس مت بھیجنا، یہیں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر گورنر مدینہ سے کہا کنگرہ تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے، میں اوپر جا سکتا ہوں؟ اور کمر میں رسی باندھی گئی، وہ اوپر چڑھ کر کے گئے، کنگرہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے، اس عاشق کو حضور نے بلایا ہے، جب یہ نیچے آئے گا ہم اپنے گھر لے جائیں گے، دعائیں کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن وہ کنگرہ تعمیر کر کے گنبد سے چمٹ گیا اور زار زار رونے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس کی گردن گھلک گئی۔ لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھائی، کام ہو گیا، نیچے آؤ، نیچے آؤ، ہو گیا کام، نیچے آؤ۔ لیکن وہ سنتا کس کی؟ مدینے کے گورنر نے جب اوپر کسی کو چڑھایا بلا کر کے لاؤ تو کیا دیکھا کہ گنبد خضرا پر وہ اپنی جان کو قربان کر چکا تھا۔ جب تیری جان، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان دینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا۔ لیکن آج ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا، مکان دیا، سب دیا، لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا اور حضور ہی سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے، حضور ہی کو بھول گئے، ہم حضور کو فراموش کر گئے۔ جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اس رسول کو ہم نے بھلا دیا، گانوں میں بھلا دیا، غزلوں میں بھلا دیا، گناہوں میں بھلا دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان سینا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ رسول اللہ کے دل پہ لشکر لگا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈا کر گردن میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔
گے. اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو, اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا. یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ, فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اگر تم جوا کھیلتے ہو, اگر تم شراب پیتے ہو, اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو, اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو, اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو, اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو, تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو, فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو, یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو, آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے. کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہمارا نبی زندہ ہے. ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں. جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضور سن بھی رہے, حضور دیکھ بھی رہے. میرے عزیز, جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کا تکلیف نہیں پہنچتی. اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے. تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو, جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو, اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی, یہ امت وقار کیسے پائے گی, یہ امت شان و شوکت کیسے پائے گی. میرے عزیز, آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں. ایک ہی بات کرتا ہوں, ایک بات توجہ کرنا, بات مکمل کرتا ہوں. ایک بات, لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں, ہم کٹ کیوں کٹ رہے ہیں؟ آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا, جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا. توجہ کرنا, جو سمجھدار جوان ہے ان کی میں توجہ چاہیے. جو دیوا مستی کرنے میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہوں, لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ. میں کہتا ہوں تقریریں 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ہو اپنا معاملہ, لیکن اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اتر گئی تو وہ 3, 4, 5 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ایک ہی بات. ہمیں لوگ کاٹتے کیوں, ہم کیوں کٹ رہے, پوری دنیا میں کیوں کٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا, چند صحابہ سے, یہ جبل روما ہے, اس پر کھڑے ہو جاتا, جب تک میں کہوں تم کرنا نہیں. اگر تم دیکھو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تو بھی مت کرنا, اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے تو بھی مت کرنا. ٹھیک, احد کی جنگ شروع ہوئی, تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کے ایسے چھکے چھڑائے کہ وہ سر پہ پیر رکھ کے سرپٹ بھاگے, اپنی عورتوں کو, اپنا مال, اپنے اٹھنی, اپنی سواری سب چھوڑ کے بھاگے. اب توجہ کرنا, جب وہ سب چھوڑ کر کے بھاگے تو جن کو رسول اللہ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا ان میں ہو گیا اختلاف. کچھ نے کہا کہ نیچے اترو, جنگ ختم ہو گئی. کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے جب منع کیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا, تو انہوں نے کیا کہا, حضور نے یہ میں نہ کہوں کی بات جب تک جنگ جاری ہے تب تک کے نہیں کہا تھا. جنگ ختم ہو گئی, اب اوپر رکنے کا مطلب کیا؟ تو دوسرے گروپ نے کہا, کیا کہا کہ بھئی جنگ جاری اور جنگ ختم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا تو ہم بھی جائیں گے. انہوں نے کہا یہ حکم صرف جنگ تک تھا, جنگ ختم ہو چکی ہے. یعنی وہ گناہ بھی نہیں ہے, وہ خطا بھی نہیں ہے ان کی, مگر ان کو حضور کا قول سمجھنے میں کچھ مغالطہ ہوا, ان کو نہیں کہہ سکتے, نہ وہ گناہ نہ خطا ہے. اور پھر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی جن کو رسول اللہ نے کہا تھا پہاڑ سے مت اترنا, مگر ان کی
बाद उन्होंने कहा जब तक हुजूर ने कह दिया हम यहीं रहेंगे। क्या हुआ? जो भाग रहे थे सरपट, सरों पे पैर रख करके, वो बीवियां छोड़ के, ऊँटनियां छोड़ के, घोड़े छोड़ के जो भाग रहे थे, उन्होंने जब वो पहाड़ खाली देखा पलट के हमला किया। और जब पलट के हमला किया तो उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए। कितने मुसलमान करते हैं? 70। अमीर हमजा, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्लाह इब्न जहश, हजरत शम्मास, हजरत हंजला, हजरत असवद, इतने 70 सहाबा। और उनमें से किसी का कलेजा निकाल के चबाया गया, किसी के कान काटे गए, किसी की नाक काटी गई। आप मुझे बताएं, अगर 15-20 सहाबा सिर्फ रसूलुल्लाह के फरमान को समझने में मुगलता हो जाए, बहुत एहतियात से बात करूं, मेरे मसलक की रियायत करते हुए कि मेरा पूरा मसलक के अदब है और मेरे नबी के हर सहाबी का एहतराम हम पे फर्ज है, इसलिए तवज्जो करना। 15-20 असहाबे रसूल फरमाने रसालत के समझने में अगर कुछ जहन में अजीब सा मामला हो जाए और हुजूर ने कहा मत उतरना, वो उतर जाए, तो कितने लोग कटते हैं? कितने लोगों का खून बहता है? कितनी फैमिलियां उजड़ती है? कितने घरों के बच्चे यतीम होते हैं? 70। अगर एक फरमान पर 15-20 लोग अमल न करे तो 70 गर्दनें कटती हैं। और जहां पर पूरी उम्मत नाफरमान हो जाए, पूरी उम्मत, और वहां तो फरमान को समझने में मुगलता हो रहा था, नाफरमानी नहीं थी, खता नहीं थी, हुजूर के साथ जफा नहीं थी। यहां तो रसूलुल्लाह ने जिन बातों को खोल खोल करके बयान किया कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, करोड़ों लोग वही सब कुछ कर रहे हैं। क्या कटोगे नहीं? मरोगे नहीं? इस उम्मत पर कभी भी सवाल न आता अगर ये उम्मत रसूलुल्लाह के साथ वफा करती। हमने जराइम किए, बताओ किस मुसलमान को पता नहीं जिना करना हराम है? इतने भोले हो गए मुसलमान। किस मुसलमान को पता नहीं क्या गुनाह क्या नहीं किए? सबको पता है, आसान जबान में गुनाह बच्चे को भी पता है कि गुनाह है, इसीलिए लोग गुनाहों को छुप के करते हैं और नेकियों को अलग ऐलान करते हैं। ये छुप के करना ही बता रहे कि तुम्हें पता है कि ये गुनाह है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। अब बताओ, अब भी मुसलमान न जागेंगे, लोग रोना रो रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो। मैं कहता हूँ जो कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से करो। फकीर का कहना तो इतना है, हुजूर को राज़ी करो, हुजूर का जो दिल दुखा है उससे माफी मांगो और ये यकीन दिलाओ अपने नबी को कि या रसूल अल्लाह, अब मेरा कोई कदम ऐसा नहीं उठेगा कि जिससे आप नाराज हो जाएं। अगर आपने ऐसा कर लिया, दुनिया का कुछ भी हो, इंशाअल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। लॉकडाउन लगेगा, अल्लाह ताला आपकी रोजी आपके घर तक पहुंचाएगा। वबाएं आएगी, आपकी आंख में कभी आंसू नहीं होगा। क्यों? इसलिए एक बार हुजूर को राजी करके देखो, हुजूर को राजी करने का मजा क्या है, हुजूर को खुश करने पर इनामात की बरसात कैसे होती है। नादान है मुसलमान, मुसलमानों को नहीं पता, अगर पत्थर हुजूर को राजी कर लेना, पत्थर हुजूर के नाम पे नरम हो जाए ना, पत्थर इज्जत पा जाता है। मैं पूछता हूँ, दुनिया में करोड़ों पत्थर हैं, सारे पत्थरों को इज्जत नहीं मिलती, लेकिन वो पत्थर जो रसूलुल्लाह के कदम के नीचे नरम होकर नक्शे कदम को अपने सीने में उतार लेते हैं, कभी सर पे रखे जाते हैं, कभी आंखों में रखे जाते हैं, कभी मिंबर पे रखे जाते हैं, पत्थर रसूलुल्लाह के कदमों के नीचे नरम हो जाए, वो हमेशा की इज्जत पा जाते हैं। अगर इंसान हुजूर के फरमान पर नरम होकर हुजूर के फरमान पे अमल करने लग जाए, जमीन के ऊपर भी इज्जत है, जमीन के अंदर भी इज्जत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे दर्द दिल के तौर पे यही गुजारिश है, नेक बनो, गुनाहों को छोड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
بہترین مہاجر وہ ہے، بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آئے، ایسا ہجرت کرنے والا بہترین مہاجر ہے۔ آؤ ہجرت صحابہ نے کی تھی، اب ہجرت نہیں، لیکن ہجرت ابھی بھی اس اعتبار سے ہے کہ ہم اگر گناہ کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ہجرت ہے، اور اس سے بہترین ہجرت کچھ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کو چھوڑ کر اگر نیکیوں کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرما دے گا، بہت برکت دے گا اللہ۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، رجوع کر لو اس کی طرف، معافی مانگ لو اس سے، اور رسمی مسلمان اور کسی مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ حقیقی مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ ایسا مسلمان جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، یہ سارے اعمال سے لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ جب 1450 سال کے بعد مسلمان ایسا ہے تو جو اسلام لایا وہ پیغمبر اسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے